یہ سرزمین بھکھی میں بول رہا ہوں، اور آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف جو مرکز ہے ان سارے آستانوں کا، جس کے فیض سے چلتا ہوا فیض بھکھی شریف میں پہنچا، میں یہ پیغام عرض کر رہا ہوں اپنے بزرگان دین کے حوالے سے، جس نے رب کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، لوگوں کے دامن میں چپٹ گیا، پھر رب کائنات بھی اپنی رحمت کا سائبان ہٹا لیتا ہے اور اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ لوگ جیسے چاہیں اسے ذلیل کرتے ہوئے نظر آئیں، یعنی پھر اللہ اسے لوگوں کے ہاتھوں سے ذلیل کروا دیتا ہے۔ اب سنی عام کانفرنس کا جملہ وہ ڈاکٹر صاحب کا میں بار بار دہراتا ہوں، اب بھی سنا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کی ذلت کا حال کیا تھا اور دنیا نے کیسے دیکھا کہ ان کے مرید ہی ان سے ناراض ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو ہزاروں سلام ہو، ہزاروں سلام ہو کہ یہ سال کے بعد نہیں، 6 ماہ کے بعد نہیں، اور بہت سارے وقفے کے بعد ہی نہیں، ہر روز ہر ہفتہ مصطفیٰ کے علم و حکمت کا دسترخوان سجا لیتا ہے اور امت کو سیراب کرنے کے لیے بلا لیتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد قابل ذی احترام ذوی الاحتشام اسٹیج پر جلوہ افروز باصفا علماء کرام، بالخصوص بحر العلوم کنز الدقائق کنز العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفہ اطال اللہ عمرہ، دور و نزدیک سے آج کے اس عظمت قرآن کانفرنس میں باذوق پرخلوص حاضری کی سعادت حاصل کرنے والے حضور کے بعد غلاموں، جیسا کہ آپ مجھ سے قبل قبلہ ڈاکٹر صاحب کی زبان سے آج کی اس کانفرنس اور اس کے پس منظر کے حوالے سے آگاہی حاصل کر چکے ہیں، میں 2-3 منٹ میں قبلہ کے حکم کے مطابق اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، وقت پہلے ہی کافی ہو چکا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سرزمین بھکھی شریف میں عظمت قرآن کانفرنس کر کے اپنے علاقہ کو بھی اپنے شائخ اور شریعت اور طریقت کے نور کا حصہ دینے کے لیے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ اس میں حفاظ کرام کی دستار بندی بھی ہوئی،
لاہور آل سنی کانفرنس میں 106 علماء مفتیان اعظام دستار فضیلت سے بھی سرفراز ہوئے۔ آپ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور آل سنی کانفرنس میں بھی آپ بعض احباب شامل ہوئے ہوں گے۔ اس حوالہ سے آپ لوگوں کو بھی اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے کردار کو بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں سے پیش کر رہا ہوں۔ آپ احباب جو ان کانفرنسوں میں تشریف لاتے ہیں، قرآن اور حدیث کا پیغام سنتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ خلوص سے قرآن کی ایک آیت کو سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں نور عطا کر دیتا ہے، اس کی قبر میں روشنی ہو جاتی ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت کو خلوص سے، ذوق سے، محبت سے سنتا ہے، اس کی قبر کے اندر رب اندھیرا نہیں رہنے دیتا، سویرا اتار دیتا ہے۔ تو پھر جو قدم اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، سنتا ہی نہیں یاد کرتا ہے، صرف یاد ہی نہیں کرتا، عربی لب و لہجے میں پڑھتا ہے، پھر اس کی تفسیر کے لیے، اس کے حقائق اور رموز کو جاننے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، رب کائنات اس کی قبر میں کتنی روشنی عطا کرتا ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف اس کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اب یہ دسترخوان علم و حکمت، جس کے لیے شب و روز، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر رات ڈاکٹر صاحب مصروف رہتے ہیں، میں بلا مبالغہ، مجھ پہ بھی یہ تانا ہے کہ میاں صاحب جذبات میں آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے جذبات کیسے ہیں۔ میں یہ جملہ بول رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اگر عقیدہ صحیح آتے ہیں اور اکابرین کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی ان بزرگوں کو ہمارا سلام ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں کتابیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو کتابوں کی طرف جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، فرصت ہی نہیں ملتی۔ لیکن کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کو ہزاروں سلام ہو، ہزاروں سلام ہو کہ یہ سال کے بعد نہیں، 6 ماہ کے بعد نہیں، اور بہت سارے وقفے کے بعد ہی نہیں، ہر روز، ہر ہفتہ مصطفیٰ کے علم و حکمت کا دسترخوان سجا لیتا ہے اور امت کو سیراب کرنے کے لیے بلا لیتا ہے، امت کو سیراب کرنے کے لیے بلا لیتا ہے۔ اور پھر آخری بات عرض کر رہا ہوں، آج بڑا بننے کے لیے، عزتیں لینے کے لیے اور عزتیں دینے کے لیے بڑے بڑے پر تولے جاتے ہیں، بڑی بڑی دوستیاں اور خانقاہوں کو ملا کر، حواری بنا کر، پھر جلسے سجا کر، پھر لوگوں سے عزتیں وصول کرنے کے لیے اور عزتوں کا حمالہ اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے بہت کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ جملہ بول کے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو عزت دینے سے، لوگوں کو اس حوالے سے پیار کرنے کی وجہ سے عزتیں نہیں ملتی، عزت ملتی ہے تو صاف ستھرے کردار کی وجہ سے ملتی ہے، پاکیزہ اور خوبصورت کردار کی وجہ سے ملتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کردار رکھنے لگا ہوں،
हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लोगों की नाराजगी के बदले अल्लाह को राजी किया, उसने ये नहीं देखा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, मेरे बारे में जुबानें कैसे खुलेंगी। जिसने लोगों की नाराजगी की परवाह किए बगैर अल्लाह को राजी किया, हुजूर फरमाते हैं फिर रब्बे कायनात की तरफ से यह ऐलान है कि अल्लाह लोगों के शर के लिए उस बंदे के लिए खुद काफी हो जाता है। यानी मैं अपनी बसाते इल्मी के मुताबिक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि लोग शरारतें करते हैं, लोग उसके खिलाफ खबासते फैलाते हैं, तो रब्बे कायनात की तरफ से ऐलान होता है कि इसने इन्हें नहीं देखा, लोगों को नहीं देखा, मुझे देखा है, मुझे राजी किया है। अब लोगों की शरारतों का जवाब भी इसके हवाले से मैं दूंगा। और फिर दूसरी तरफ आओ, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ने रब की नाराजगी के बदले में लोगों को राजी किया, रब की नाराजगी के बदले में लोगों को राजी किया, तो फिर क्या है? हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे लोगों के हवाले कर देगा। उसे समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये सरजमीने भिक्खी में मैं बोल रहा हूं, और आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ जो मरकज है इन सारे आस्थानों का, जिसके फैज से चलता हुआ फैज भिक्खी शरीफ में पहुंचा, मैं ये पैगाम अर्ज कर रहा हूं अपने बुजुर्गान दीन के हवाले से, जिसने रब की नाराजगी की परवाह न की, लोगों के दामन में चिपट गया, फिर रब्बे कायनात भी अपनी रहमत का साइबान हटा लेता है और उसे लोगों के हवाले कर देता है। लोग जैसे चाहे उसे जलील करते हुए नजर आए, यानी फिर अल्लाह उसे लोगों के हाथों से जलील करवा देता है। अब सुन्नी आल कॉन्फ्रेंस का जुमला वो डॉक्टर साहब का मैं बार बार दोहराता हूं, अब भी सुना रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा इनकी जिल्लत का हाल क्या था और दुनिया ने कैसे देखा कि इनके मुरीद ही इनसे नाराज हो गए। जी तुसी तो नाराज क्यों हो जी? तुसी तो है भी नहीं सो ते रह भी होना ही होना है। वेख्या जी जरा एक है सी वो भी कहता मैं तौबा कर ली, हुने हुने तजदीद बैत और डॉक्टर साहब भी करनी है कि नहीं? बात जलील हुए। और फिर मैं दूर की बात नहीं कर रहा, अभी मैं शेखपुरा से चला, जामिया रिजविया के उस्ताद मौलाना मोहम्मद राशिद रिजवी रास्ते में फोन करके पूछ रहे थे, रात शेखपुरा की सरजमीन पे इमाम आजम कॉन्फ्रेंस हुई। इमाम आजम और इस नाम पे कहो सुभान अल्लाह, ये हमारे हैं ये, और इनका फैज कंजुल उलमा को पहुंचा हुआ है और खुदा की कसम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन आज झूठे दावेदार इमाम आजम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूछा गया, पहले भी ऐसे ही होता है कि वो 100-150 बंदा था, कितना सुन्नी आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई 20, और आज फिर 20 मार्च को अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस हो रही है। देखो तो सही मुस्तफा के गुलामों के चेहरे किस अंदाज में चमक भी रहे हैं और अपनी किस्मत पे नाज भी कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, डॉक्टर साहब ने कहा अब उनकी जिल्लत का हाल क्या है कि उन्होंने रब को नाराज किया, शरीयत मुस्तफा से गद्दारी की। अब उनकी रब की नाराजगी का अंदाज यह है कि उनके अपने उन्हें छोड़ गए। उनके हालांकि ये बैत ऐसा सिलसिला है, ये मरने के बाद कब्र में भी कायम रहता है और फिर हशर में भी। इमाम अब्दुल वहाब शरानी फरमाते हैं
یہ اللہ کے ولی ایسے باذل عظیم لوگ ہیں، یہ کبھی بھی اپنے مرید کو تنہا نہیں چھوڑتے، یہ کبھی بھی اپنے مرید کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اور آپ نے دیکھا ہے یہ جلالی مرید تھا حافظ جلال الدین شاہ کا۔ اب یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں اس میں کیا راز ہے، کیا بات ہے۔ یہ جلالی تھے سید حافظ جلال الدین شاہ کی نسبت سے، جلال الدین شاہ کی نسبت سے کنز العلماء جلالی تھے، اور آج جتنے جلالی نظر آ رہے ہیں یہ کنز العلماء کی نسبت سے۔ کیونکہ قبلہ حافظ الحدیث نے تو فیض ان کو تو دیا ہی نہیں ہے، تو ان کی نسبت سے جلالی بنتے کیسے؟ جن کو فیض دیا ہے آج بھی وہ اپنے شیخ جلال الدین کے فیض کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بکھیرتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ذلیل ہوئے جس نے رب کی ناراضگی کو مول لیا، لوگوں کو خوش کیا، ذلیل ہوئے۔ اور میرا امام کہتا ہے بخدا، میرا امام کہتا ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، تیرے در سے، تیرے در سے، اور جو اس در کی وجہ سے در ہیں ان سے جو پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی، در بدر یوں ہی، در بدر یوں ہی۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا پھر ساری بیتیں ٹوٹ جائیں گی، کوئی مرید نظر نہیں آئے گا، یہ آپس میں ایک دوسرے کو۔ اب میں جملہ معذرت سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آگے بڑھتا ہوں جی۔ ان کا جملہ یہاں تک تھا کہ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو کوئی مرید نظر نہیں آئیں گے، کوئی خریدنے والے ان کے ہتھے نہیں چل پائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کو کوئی پیر کوئی، یعنی ایک وقت میں ایک ہی پیر تھے ایک ہی۔ اب پھر کیا ہوگا سنیں آگے ذرا، اور اس میں جملہ ختم۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب کنز العلماء کی جلالیت والی ضرب لگے گی، اندر کی آنکھ کھلے گی، تو بیدار ہو کے جائیں گے، کہیں گے تو مجھ سے غداری کر رہا تھا، میں تجھ سے غداری کر رہا تھا، اب تو میرا پیر نہیں میں تیرا مرید نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو میرا مرید نہیں میں، اور میں تیرا مرید نہیں تو پھر کسی شیخ طریقت کی راہ کے متلاشی بنیں گے۔ تو پھر جب انشاءاللہ متلاشی بنیں گے تو پھر دنیا کے اندر وہی نام نظر آئے گا، وہی کردار نظر آئے گا، وہی کیفیت اور شان والا بندہ نظر آئے گا جس کی زندگی بھی قرآن کے حوالے سے پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عقائد اہل سنت پر جو سب کچھ قربان کر کے میدان عمل میں کھڑا تھا، وہی رہنما بن کے ان کے راہ ہدایت کی طرف انہیں اشارہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور آخری جملہ میں بول رہا ہوں، آخری، بس اس پہ آخری ہے کہ اب بہت سارے چہرے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے تیری وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا تیری وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، تیسرا کہہ رہا تھا میاں صغیر احمد صاحب آپ کا فون میں کیسے سنتا، آپ کی بات میں کیسے سنتا، مجھے چہرہ کوئی پیچھے اور نظر آ رہا تھا۔ میں اس جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں، عزتیں چہروں کی وجہ سے مت مانگو، امت کو پتا چل گیا ہے عزتیں چہروں کو دیکھ کے نہیں دی جاتی، عزتیں کردار کو دیکھ کے دی جاتی۔ بس کردار کو سامنے رکھنا ہے اور یہ ذوق رکھنا ہے، سادہ سا ہے، اپنا اصول زندگی کوثر جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، علماء کا تشریف لانا اور آج کی اس خوبصورت بزم میں
کنز العلماء کا مقالہ علمی تحقیقی فرمانا، سارے اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب کو دارین کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔